الرحمن الرحیم۔ آج 19واں پارہ جس میں 19 ہی رکوع ہیں۔ یہ پارہ شروع میں سورہ فرقان، پھر سورۃ الشعراء، پھر سورۃ النمل پر مشتمل ہے۔ شروع میں اللہ رب العزت نے اپنے عباد الرحمن کی صفات کو بیان کیا، فرمایا کہ میرے بندے نرمی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، راتوں کو نماز پڑھتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خرچ میں اعتدال رکھتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتے، لغو فضول کام نہیں کرتے، قرآنی آیات کو غور سے سنتے ہیں اور اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی، اسی مناسبت سے سورت کا نام شعراء رکھا گیا۔ اس پوری سورت میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بند فرمایا ہے، اور اس میں انداز یہ اختیار کیا، ہر نبی کے واقعے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ رکوع نمبر 11 میں ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا یہ جو شعر و شاعری ہے یہ گمراہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ مسئلہ جان لیجئے کہ اچھے اشعار، نعتیں، حمد جن کا مفہوم اچھا ہو وہ جائز ہے، اور جو غلط قسم کے اشعار ہیں وہ ناجائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے ممبر کو خالی فرما دیا تھا۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من الشعر حکمہ، کہ بے شک بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سورہ نمل کا معنی چیونٹی، دوسرے رکوع میں اللہ نے ایک چیونٹی کا ذکر کیا، اسی مناسبت سے سورت کا نام نمل رکھا گیا۔ اس سورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے سیدنا حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ نے پوری کائنات کی بادشاہت اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے علاوہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کی زبانیں بھی سکھائی۔ وعلمنا منطق الطیر، اور فرمایا کہ ہم نے انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں، اور ففہمناہا سلیمان کو سمجھ زیادہ عطا کی۔ اسی طرح حضرت رب ھب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ ایسی بادشاہت دو جو میرے علاوہ کسی کے لیے بادشاہت ممکن نہ ہو، ایسی دعائیں فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ داؤد علیہ السلام کی علوم نبوت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سنبھالا تھا، اللہ نے اس لیے فرمایا ووارث سلیمان و داؤد، کہ سلیمان اپنے والد داؤد کے وارث بنے۔ حالانکہ 19 بیٹے تھے، اگر نبیوں کی وراثت مالی ہوتی، دنیاوی ہوتی، علم کے علاوہ ہوتی، تو ضرور اللہ تعالیٰ فرماتے سب کو وراثت ملی ہے۔ تو ہم تو پہلے سے یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کی وراثت دین ہوا کرتا ہے، علم ہوا کرتا ہے، اور ان کی وراثت یہ مال و دولت نہیں، درہم و دنانیر نہیں ہوا کرتے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئیں، کہنے لگی ابا جان آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنے جائیداد میں سے کچھ دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن میرا بیٹا، میری صفت جو سرداری ہے، سید ہونا، یہ اس کو حاصل ہو جائے گی، اور میرا بیٹا حسین اس کو میری بہادری، میری شجاعت دے دی گئی ہے۔ یہاں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صفات کو ان میں منتقل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا نبیوں کی وراثت دینی صفات ہیں، دین ہوا کرتا ہے، یہ مال و دولت جائیداد وغیرہ نہیں۔ چیونٹی کا ذکر آیا ہے، چیونٹی کئی انبیاء علیہ السلام سے اس کے بارے میں واقعات منقول ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ چیونٹیوں کو کسی نے آگ لگائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنی مخلوقات کو
کسی کو وہ آگ کا عذاب دے، آگ کی سزا دے۔ اسی طرح ایک نبی کو کسی چونٹی نے کاٹ دیا تھا اور انہوں نے حکم دے دیا کہ ان کو جلا دیا جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس نبی کو اللہ نے وحی نازل فرمایا کہ تم نے ایک حمد بیان کرنے والی مخلوق کو تم نے ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قحط سالی کے موقع پہ وہ دعا اور نماز پڑھنے کے لیے میدان میں نکلے لوگوں کو لے کے، تو آپ واپس آگے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایک چونٹی کو میں نے ہاتھ اٹھائے دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی تھی بارش کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی برکت سے پوری امت کو پانی عطا فرمانا ہے، اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے۔ تو چیونٹیاں جو ہیں ان کو خواہ نہیں مارنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا ہدہد، چیونٹی اور شہد کی مکھی اور سرد نامی پرندے کو نہ مارا جائے، ان کو مارنے کی اجازت نہیں۔ البتہ ایک آدمی ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے جہاں اس کا کام بھی بہت ضروری ہے، چیونٹیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اگر وہ کسی طریقے سے سائڈ پہ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں تو